ہے اور میں 19 سال کی ہوں اور میں جنوب پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا آج کا ٹاسک ٹیڈیکس ٹاک کے متعلق ہے، جو کہ مریپن کی ہے۔ ان کی تقریر "پڑھنا بند کریں، سیکھنا شروع کریں" بہت اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو ہے۔ مقرر مریپن ہمیں تعلیم کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ عام طور پر اسکول اور کالج میں نظام استاد پر مذکور ہوتا ہے۔ استاد کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے، بات کرتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں اور بچے صرف خاموشی سے سنتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم اس کو تعلیم سمجھتے ہیں، لیکن مقرر سوال کرتا ہے، کیا یہ واقعی سیکھنا ہے؟ وہ سمجھاتے ہیں کہ جب بچے صرف رٹتے ہیں تو وہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ وہ امتحان پاس تو کر لیتے ہیں مگر اصل سمجھ ان کے اندر نہیں آتی۔ اصل سیکھنا تب ہوتا ہے جب بچہ سوال کرے، غور کرے اور سبق کو اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ مریپن کہتے ہیں کہ استاد کا کردار بدلنا چاہیے۔ استاد کو حکم دینے والا یا سب کچھ جاننے والے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ استاد کو رہنما، کوچ یا مددگار بننا چاہیے۔ استاد کا اصل کام یہ ہے کہ وہ طلباء کو علم حاصل کرنے میں رہنمائی دے، نہ کہ صرف معلومات ان کے سر میں ڈال دے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں جسے فلپڈ کلاس روم کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بچے بنیادی مواد گھر پر پڑھتے ہیں، جیسے کوئی ویڈیو دیکھنا یا مختصر تقریر پڑھنا۔ پھر کلاس میں صرف لیکچر سننے کی بجائے بچے گروپس میں حل کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس طرح کلاس روم ایک فعال اور زندہ جگہ بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے پڑھائی دلچسپ، تخلیقی اور مؤثر ہو جاتی ہے۔ بچے زیادہ یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ خود عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، کوئی جلدی سیکھتا ہے اور کوئی دیر سے۔ جب کلاس روم سرگرم ہوتا ہے تو ہر طالب علم کو اپنے انداز کے مطابق موقع ملتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکھنا زندگی بھر جاری رہنا چاہیے۔ تعلیم صرف اسکول یا کالج تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے مسائل، نئے حالات اور ہر دن سامنے آتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے۔ استاد کو نہیں بلکہ زندگی کے ہر حصے میں ضروری ہے۔ آخر میں مریپن کا پیغام بالکل واضح ہے، کم پڑھائیں، زیادہ سیکھنے کے مواقع پیدا کریں۔ یعنی تعلیم کو اس بنیاد پر نہ پرکھا جائے کہ استاد نے کتنا پڑھایا، بلکہ اس پر پرکھا جائے کہ طالب علم نے کتنا سیکھا۔ اگر بچے تجسس پیدا کریں، تخلیقی بنیں اور خود سوچنے لگیں تو یہ تعلیم کی اصل کامیابی ہے۔ اس طرح پڑھائی دلچسپ اور عملی ہو جاتی ہے۔ ہر طالب علم مختلف ہے، کوئی جلدی سیکھتا ہے، کوئی دیر سے۔ یہ طریقہ سب کو برابر موقع دیتا ہے۔ مقرر یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکھنا صرف اسکول تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی بھر جاری رہنا چاہیے۔ کم پڑھیں، زیادہ سیکھیں۔ شکریہ۔